اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسلامی کہانیاں سنانی چاہیے. کہانی سنانے بھی عام طور پہ ہمارے گھروں میں بہت برا ماحول ہے, غلط طریقہ ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیا سناتے ہیں, پریوں کی کہانی, راجاؤں کی کہانی, شہزادی کی کہانی, شہزادہ کی کہانی, وہ بھی جھوٹے اکثر. شہزادہ کا ایسا ہوا, شہزادی کا ایسا ہوا, راجا نے ایسا کیا, وزیر نے ویسا کیا, بنا بنا کے, جو عجیب و غریب, سننے میں عجیب و غریب لگے, نمک مرچ لگا کر کے. کیا فائدہ ہوا؟ جھوٹی کہانی سنا, کیا ملے گا اس کو؟ تو بچوں کو کہانی سننا پسند, اچھا لگتا ہے, تو اس کی جگہ یہ کرے کہ آپ اسلامی کہانی سنائیے. خود قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کہانیاں بیان کی ہیں پیغمبروں کے, نبیوں کی. تو ایک دم ڈیپلی مت جائیے گہرائی میں, موٹی موٹی باتیں سنائیے. ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے, آدم علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے, یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے. خود قرآن کے اندر بہت ساری سچی کہانی موجود ہے الحمدللہ. تو پیغمبروں کے اگر واقعات کہانی اگر سنائیں گے تو اس کو بچوں کو مزہ بھی آئے گا, دین بھی سیکھ جائے گا, توحید بھی سیکھ لے گا, اور الحمدللہ کہ اچھی تربیت بچوں کی ہو جائے گی. تو اسلامی کہانی سنائے, جھوٹی پریوں کی, ادھر کی کہانی نہ سنائے. سنانا ہے تو اسلامی کہانی سنیں تاکہ اس کی معلومات بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنے واقعات ہیں, کتنی سچی کہانی ہے. صحابہ کرام کی کتنے اچھی واقعات اور کہانی ہے. صحابہ کرام جو بچپن میں تھے, بچپن کی کہانی ہے, جوانی کی کہانی ہے, شادی بیاہ کی کہانی ہے, ایک سے ایک ہے. خوشی والی بھی ہے, غم والی بھی ہے, تکلیف والی ہے, سبق آموز ہے. سلف صالحین کی کہانی ہے, محدثین کی کہانی ہے, سچے کہانی, جو سچی سٹوری ہے وہ مسلمانوں کو سکھانا چاہیے, بچوں کو, کہ بچوں کو سکھائے. جو جھوٹی کہانی سکھانے کا عادت بچوں میں نہیں ڈالنا چاہیے, جو کہ جھوٹ ہے. تو جو چیز جھوٹ بولنا گناہ ہے, تو جھوٹی کہانی سنانا بھی گناہ ہوگا نا. جو چیز ہوا ہی نہیں ہے اور آپ بنا بنا کے بتا رہے کیسا ہوا ویسا ہوا, تو یہ کوئی جھوٹ میں آپ بھی شامل ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کو جھوٹی کہانی بالکل بھی نہیں سنانی چاہیے. تربیت کے سلسلے میں بات یہ بھی ہے کہ جب ڈرائیں بچوں کو کسی بات ہو تو اللہ سے ڈرائیے, کہ اگر یہ کام کا جھوٹ بولیں گے مثلا بچے تو اللہ ماریں گے, اللہ عذاب دے گا, اللہ گناہ دے گا. تو اللہ کا ڈر دلائیے, یہ صحیح طریقہ ہے. پریشان کر رہا ہے تو بولے کہ ہاں اللہ کا عذاب آتا ہے, یا اللہ کی پکڑ ہے, اللہ ناراض ہو جائیں گے ہم سے, یہ ڈر دکھائیے, بچے کو ڈرائیے, تو یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن اس میں بھی ہمارے یہاں بہت کوتاہی, یہ غلطی ہے. کس سے ڈراتے ہیں؟ کتا سے. کتا آ جائے گا, بلی آ جائے گا, بھوت آ جائے گا, شیطان کاٹ لے گا. تو اس لیے بچے جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کتنا ڈرتے ہیں بھوت سے, بلی سے, کتا سے, لیکن وہی بچہ اللہ سے نہیں ڈرتا. تو بچوں کو فکر نہیں, ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی کچھ. جب بچے ماں باپ کی جب بات نہیں مانتے ہیں تب کہتے ہیں شیخ صاحب, مولانا صاحب کیا کریں, بچوں تو ہماری بات مانتا ہی نہیں, مجھ سے ڈرتا ہی نہیں ہے. جب اپنے پر آتی تب پریشان ہوتے ماں باپ. تو آپ نے تربیت تو ہی اسی کی نا غلط. کتا بلی سے جس بچے کو ڈرا کر رکھے ہوئے, وہ آپ سے کیا ڈرے گا؟ تو اللہ کا ڈر بچوں کے دل میں ڈالنا چاہیے. اپنے ڈر سے بھی زیادہ بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر ڈالیے, تاکہ وہ دین سے بھی قریب ہو, اللہ سے قریب ہو, اور سمجھ جائے کہ ہاں کیا چیز ہے. اب کتا بلی سے اگر ڈرائیں گے تو بچے کی تربیت غلط ہوگی, اور وہ اللہ سے زیادہ کتے بلی سے بچے ڈریں گے. یہی ہو رہا ہے ہمارا حال, کہ ہمارے دل میں آج بھی خوف اللہ سے کس کا ہے؟ کتا بلی کا, کیونکہ بچپن سے یہی ڈرایا گیا. اسی طرح سے بالکل غلط طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا. غلط عادتوں سے نفرت دلایا جائے. چھوٹے بچے اگر غلط حرکت کرتے ہیں, بری حرکت کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, تو اس سے نفرت دلائے کی چیز غلط ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بچوں کو ہر بات پہ نہیں ڈانٹنا ہے, ہر بات میں مار پیٹ اٹھا پڑا, یہ صحیح نہیں ہے. پیار محبت سے سمجھائیے. تو اگر وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو پیار محبت سے سمجھائیے. لیکن پیار محبت کا یہ مطلب نہیں کہ حرام حلال جو بھی کرے چپ چاپ چھوڑ دیجیے, وہ نہیں. اگر غلط کام, حرام کام کر رہے ہیں تو نفرت اس کو دلائیے پیار محبت کے ساتھ, کہ یہ چیز غلط ہے بیٹا, یہ نہ کرو, بیٹی یہ چیز اب مت کیجیے, یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے, یہ بول کے سمجھائیے. اگر نہیں سمجھائیں گے تو بچہ غلط کام کرنے کا عادی ہو جائے گا, پھر بعد میں چھوڑے گا نہیں. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں, حرام کام کرنے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بچہ گنہگار تو نہیں ہوگا, بچہ اللہ نے معاف کر دیا, مرفوع القلم ہے. لیکن بچہ چونکہ عادی ہو گیا گناہ کرنے کا, تو بڑا ہو کے گناہ کرے گا. اس لیے گناہ کے کام میں اس کو اس پر نہیں چھوڑنا ہے, اس کو اس سے بچانا ہے. نفرت دلانا کسی غلط ہے. حرام ہے تو سمجھانا کہ حرام ہے, غلط ہے تو یہ غلط ہے. اگر بچہ اگر انڈا چرا کے لا دو تو کہیں ہاں یہ چوری ہے, واپس کر دو, ہمیں نیچے, ہم لے نہیں سکتے, واپس کروائیے اسے جا کر کے. اگر 1 روپیہ کسی کا اٹھا کے لا, بولے واپس کرو جا کر کے, دکاندار کا ایک بسکٹ چرا کے لا دکان سے, کہیں واپس کر کے آؤ. تو یہ چیز سکھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے, تو دیکھا کہ راستے میں کھجور گرا ہوا, اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکال کے پھینک دیا. کہا پھینکو, تھوکو اس کو, تھوکو. چھوٹے بچے تھے وہ. اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھجور زکوٰۃ کا صدقہ کا ہو, اور آل رسول پر, یعنی اللہ کے رسول کی فیملی پر, اہل بیت پر زکوٰۃ لینا اور صدقہ لینا جائز نہیں ہے.
تو جب ہمارے لیے صدقہ خیرات جائز نہیں ہے تو کیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں راستے میں؟ اگرچہ گرا ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا ہی مال گر گیا ہو یا صدقہ کا مال گر گیا ہو. تو ایک کھجور اللہ کے رسول نے چھوٹے بچے کو، معصوم بچوں کو کھانے نہیں دیا. اور آج ہم حرام کھاتے جا رہے ہیں. بچہ حرام کھا رہا ہے، ہم حرام کھا رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے. استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ. ایک کھجور حرام پیٹ کے اندر جانے نے تھکوا دیا. اور آج ہم حرام بچوں کو کتنا حرام کھلا رہے ہیں. یہ ہمارا بچہ کتنا چورا کر کے سامان لا رہا ہے، کتنا حرام کھا رہا ہے. لیکن یہ کہ بچے کو چپ کرا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بچہ جانے دو، بچہ جانے دو. وہی بچہ حرام کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی. اس لیے بچے کے پیٹ میں صرف حلال جانا چاہیے، حرام پیٹ کے اندر جانے نہ پائے. اب بچہ کوئی بھی گناہ نہ کرے، گناہ کرے تو اس کو روکیے، پیار محبت سے سمجھا کے اس سے روک دے، منع کر دے. لیکن جو باقی چیزیں حرام نہیں ہے، ناجائز والی کام نہیں ہے، اسلامی خلاف نہیں ہے، گھریلو کوئی چیز ہے تو اس پر روک ٹوک نہ کرے، کرنے دے، بچہ ہے معصوم. لیکن جب بھی سمجھا پیار محبت سے، مار پیٹ اٹھا پٹک، یہ بچوں کی تربیت اس طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. جو بھی بچے لوگ، ماں باپ بچوں کو زیادہ مارتے پیٹتے، اس کے بچے باغی بن جاتے، بغاوت کرتے، نفرت کرتے اپنے ماں باپ سے، وہ بھاگنا چاہتے اپنے گھر سے، گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے. بہت سے آج بیٹی ایسی ہے، بہت سے آج بیٹے ایسے ہیں جو ہاسٹل میں رہنا پسند کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہاسٹل میں رہ کے اور چلے جائیں دور. اس کو گھر اس کو لگتا ہے کہ جیل ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ سختی زیادہ کر رہے ہیں. تو یہاں پر غلطی ماں باپ کی ہے. بچے معصوم ہے، پیار محبت شفقت کے ساتھ اسے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ مجرم نہیں ہے، وہ قیدی نہیں ہے کہ اس کو سزائیں اس کو دے، وہ گنڈے موالی نہیں ہے. تو پیار سے محبت کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور جو غلط چیز ہے اس سے نفرت ڈالی کہ غلط ہے، پیار محبت کے ساتھ.